وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بے شک قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم منبع العلم والخلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کا جوش کچھ کم ہو گیا، آپ نے درود شریف تک بہت اچھے انداز میں نہیں پڑھی، جوش کا لیول کچھ زیادہ ہی گر گیا، حالانکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوا مگر لیول کچھ زیادہ ہی گر گیا۔ لے جا تو ہی لے جا۔ حالانکہ جب ہم تقریر کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے کافی ٹائم لیتے ہیں، مگر آج بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے۔ ہم سے پہلے آپ حضرات نے ایک بڑا اچھا خطاب سن لیا ہے اور ہمارے بعد بھی آپ ہندوستان کے شہرا آفاق خطیب حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد شہریار رضا صاحب سے بہت اچھے انداز میں ان کا خطاب سنیں گے۔ ہم اس بیچ چند منٹوں کے لیے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا حق بولنے
اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم تو تھوڑا سا ولولہ، تھوڑی ترنگ اور تھوڑی امنگ پیدا کیجیے اپنے اندر، بیداری کا مظاہرہ کریے۔ یقین رکھیے بہت زیادہ وقت آپ کا اب نہیں لیا جائے گا۔ بے شک عقیل الرحمان بھائی صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کو محسوس کیا۔ میرے بعد بھی کئی شعراء ہیں جو آپ کو انشاءاللہ اپنی ترنم ریزیوں کے جلوے دکھائیں گے۔ بے شک جو حضرات روڈ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا اندر کو بیٹھ جائیں۔ ہے کوئی بات مجبوری کی، آپ تھوڑا اندر ہو جائیں بلا تکلف۔ روڈ خالی ہی رہے۔ اب آپ تھوڑی دیر اگر سننے کے موڈ میں ہوں تو بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی انداز تھوڑی دیر کے لیے مطلوب ہے، پھر میرے بعد آپ حضرات کو انشاءاللہ ایک بہت اچھی تقریر سننے کو ملے گی۔ محب گرامی حضرت مولانا قاری محمد رضوان صاحب اور ان کے بھائیوں نے اپنی مرحوم والدہ کے چہلم کے سلسلے میں یہ پاکیزہ جلسہ سجایا، علماء کبار کو بلایا۔ ہم سب کی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ ان کی والدہ کی بخشش فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ موت کے بعد ہمارے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے بعد جس شخص کے بارے میں لوگ یہ کہہ دیں کہ وہ اچھا تھا، مرنے کے بعد کسی کے بارے میں لوگ یہ کہہ دیں کہ وہ اچھا تھا تو پھر وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے۔ ان کی والدہ بڑی سیدھی بھولی بھالی، بفضل تعالیٰ جس گاؤں میں بیشتر زندگی انہوں نے گزاری، فتح پور ملک پور، اس میں ان کی وفات کے بعد، موت کے بعد نہایت رنج و غم کا اظہار ہوا اور چاروں طرف سے ایک ہی آواز تھی کہ وہ خاتون بڑی نیک خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے مرنے کے بعد کہ وہ نیک تھا، اچھا تھا، تو اس اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہے۔ تو ان کی والدہ بفضل تعالی نہایت سیدھی سادی، سادہ لوگ، نہایت ہی ملنسار، پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار خاتون کی حیثیت سے جانی جاتی تھیں۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ان کے 40ویں کے سلسلے میں بڑی برکت والی ہستیاں آپ حضرات کے بیچ میں جلوہ گر ہیں۔ خاص طور سے بریلی شریف سے نبیر اعلیٰ حضرت شیخ طریقت، آبرو اہل سنت، صاحب سجادہ دربار اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی محمد احسن رضا خان صاحب دامہ ظلہ العالی کے بابرکت قدم آپ کے شہر مراد آباد میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا آنا ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ تو میں چند منٹ چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ زیادہ وقت لینے کے لیے پورا ملک پڑا ہوا ہے۔ بفضل تعالی آپ کی دعاؤں سے
पूरे हिंदुस्तान भर में आप हजरात का ये खादिम जाता है और अपनी बात लोगों के सामने रखता है। जी बेशक। यहाँ चंद मिनट पेश करता हूँ, जी। 2 बातें अर्ज करनी है, इजाज़त है? जी। बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बात ये है कि हालांकि इंसान बड़ी तरक्की कर गया, साइंस के इल्मों ने आसमान छू लिया, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। प्लाट लेने वाले हजरात की तवज्जो भी चाहता हूँ। चांद पे प्लाटिंग चल रही है, मंगल ग्रह पे घर बनाए जाने की बातें हो रही हैं, लोग चांद पे चले गए, दूरबीनों से ऑपरेशन हो रहे हैं, दिलों की सर्जरियां हो रही हैं, समंदरों में रोड बन गए, समंदरों में रोड बन गए। अहमदाबाद से बंबई तक का ट्रेन का रास्ता 2 घंटे का होने जा रहा। कितनी तरक्की हो गई बाई ट्रेन, तो कितनी तरक्की हो गई, बहुत तरक्की हो गई, इल्म बहुत आगे बढ़ गया, एजुकेशन शिक्षा बहुत आगे हो गई। मगर इस सारी तरक्की के बावजूद अभी तक इतनी तरक्की होने के बाद भी मौत का मसला एक मुअम्मा बना हुआ है। मौत का मसला आज तक रिसर्चरों ने रिसर्चें की हैं। कितने लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर रख दिए थे सवालों को नोट करने के लिए, मगर फरिश्ते आए, एक धमाका हुआ, पता चला टैप रिकॉर्डर ही गायब हो गए। मौत की तहकीक करते 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 न जाने कितने डॉक्टर मर गए। तवज्जो है आपकी? लेकिन वो रिसर्च कर नहीं पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 15वें पारे में बयान फरमाया। सुभान अल्लाह कह दो तो मैं आयत सुनाऊं। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब दुनिया के ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। जी जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर बात पूछी गई जी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अव्वलीन और आखिरीन के उलूम रखते हैं जी बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई चीज उनसे पोशीदा नहीं। जी बेशक। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम उलूमे गैब अता फरमाए। जी सुभान अल्लाह। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वालों को आज भी डाउट है इस सिलसिले में और सवालिया निशान वो मारते हैं इस सिलसिले में कि रसूल पाक को इल्म गैब है या नहीं है। मगर आज हमारा मौजू ये है सिर्फ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माकाना यानी जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा अल्लाह ने सबका इल्म हुजूर को अता फरमाया। तो तरह तरह के सवालात करते हैं लोग। मुस्तफ़ा जान रहमत से ये भी पूछा मेरे नबी से, वयसअलूनका अनिर रूह। मुस्तफ़ा जान रहमत से लोग ये पूछ रहे हैं सरकार से। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब आपसे लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है।
تو اللہ فرماتا اپنے محبوب سے قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے الروح من امر ربی روح میرے رب کا حکم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ساتھ میں میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے جی سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ تھوڑا سا علم ہے تمہارے پاس اتنی ترقی کر لی تم نے اتنی ترقی کر لی اتنے پروان چڑھ گئے آگے بڑھ گئے مگر پھر بھی تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہے جناب والا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں علم ذرا سا دیا ہے میرے اللہ نے تو جناب والا یہ موت کا مسئلہ یہ روح کا مسئلہ خود اس بات کا غماز ہے کہ انسان اللہ کے علم کے سامنے آج بھی بے بس کھڑا ہوا ہے جی بے شک بے بس ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے چاہے وہ جناب والا فلاک میں اڑ لے کچھ بھی کر لے کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے کتنا ہی جناب والا کپڑے پھاڑ لے مگر پھر بھی اللہ عز و جل فرماتا ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے یعنی اس کا مطلب علم تو بس اللہ کے پاس ہے اور علم تو بس میرے مصطفیٰ کے پاس بے شک حق ہے علم تو بس اللہ کے پاس ہے علم میرے مصطفیٰ کے پاس ہے تو جناب والا یہ موت کا مسئلہ ایسی گتھی بنا ہوا ہے ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ ڈاکٹر کے پاس ہے نہ انجینئر کے پاس ہے نہ ریسرچ اسکالر کے پاس ہے کسی کے پاس اس کا جواب ہے ہی نہیں کہ موت کیا ہے جناب والا طرح طرح کی تعبیریں لوگ کر رہے ہیں کہ موت یہ ہے اور موت وہ ہے حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت کا مسئلہ آج تک سلجھا نہیں ہے اور یہ کبھی سلجھے گا بھی نہیں حضرات محترم یہ تو آپ کو معلوم ہے بس چند منٹ میں چند باتیں عرض کر کے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہزار ترقی کے باوجود انسان جناب والا بے بس اور عاجز کھڑا ہوا ہے اور جناب والا اسے یہ احساس چاہے ہو یا نہ ہو احساس کرنا چاہیے کہ جناب والا سپر پاور تو بس ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے ہر اعتبار سے علم میں ہو فضل میں ہو طاقت میں ہو قوت میں ہو اور جناب والا اسٹرینتھ میں ہو کسی بھی اعتبار سے جناب والا بس ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے اللہ عز و جل سے آگے جناب والا انسان کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں بڑھ سکتا وہ عاجز ہی رہے گا لاکھ دعوے کر لے ہزار جتن کر لے مگر اللہ اللہ ہے اور اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت رسول اللہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے پردے پر جناب یہی دو حقیقتیں ہیں یہ تیسری حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے تیسری حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں لاکھ کہتے رہو یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے مگر جناب والا سچائی یہ ہے کہ دو ہی فیکٹ ہیں زمانے میں there is no third fact دنیا میں تیسرا فیکٹ ہے ہی نہیں ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے ایک وہ ہے جس نے سنسار کی رچنا کر دی اور ایک وہ ہے جس کے لیے رب نے سنسار کی رچنا فرما دی ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے سائنس نے بھی جناب والا اسی کو آج کی دنیا میں اجاگر کر دیا کہ حقیقتیں دو ہی ہیں حضرات محترم اور ہماری جو پچھلے زمانے کی مسجدیں تھیں ان مسجدوں کے جناب مینارے بھی یہی بتا آج تو ایک مینار بنتا ہے مگر جناب والا کل تو دو دو مینارے مسجدوں میں بنتے تھے وہ جناب دو میناریں ان کے پیچھے بھی یہ حکمت تھی کہ ایک مینار علامت ہوا کرتی تھی توحید کی اور ایک مینار علامت ہوتی تھی رسالت کی کہ وجود حقیقتیں دنیا میں دو ہی ہیں ایک اللہ ہے اور ایک رسول اللہ ہے تو جناب والا اللہ عز و جل نے مصطفیٰ جان رحمت کو جناب والا ما کان و ما یکون کا علم دیا اور انہیں وہ رتبے دیے جو زمانے میں کسی کو نہیں دیے جناب والا حیات ایسی دی کہ دنیا میں ایسی حیات اللہ نے جیسی مصطفیٰ کو عطا فرمائی اللہ نے کسی کو ایسی حیات عطا نہیں فرمائی اللہ نے میرے نبی کو حیات
दवामियत, ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारी हयात का स्केल और है और मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात का स्केल और है। हमारी ज़िंदगियों के मेयार और हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी का मेयार और है। हालांकि कुछ कलमा पढ़ने वाले औबाश ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात पर तरह तरह के सवालिया निशान मारते हैं, हयात का जवाब नहीं। और अगर जनाबे वाला मुस्तफ़ा के जाने की बात करो और पर्दा फरमाने की बात करो तो पर्दा फरमाने का स्केल भी जुदा गाना है। हमारा जनाबे वाला ए लोगों यहाँ से जाना अलग अंदाज का है और हुजूर का पर्दा फरमाना अलग अंदाज का है। हुजूर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हयात का स्केल भी डिफरेंट है और जनाब विशाल का लेवल भी डिफरेंट है। दोनों लेवलों में जनाबे वाला दोनों स्केलों में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि जनाबे वाला उसके पैमाने भी तय नहीं किए जा सकते हैं। हज़रात अगर मैं मुस्तफ़ा की हयात दवामी की बात करूं तो 1 घंटा लगेगा और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत के पर्दा फरमाने का खास जलवा दिखाऊं तो 1 घंटा लगेगा। इसलिए जनाब मेरी तकरीर 2 घंटे पे मुश्तमिल हो जाएगी, मगर मैं इतनी तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहता। बस 2 जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की हयात जनाबे वाला हमारी हयात की तरह नहीं है और मुस्तफ़ा जान रहमत की वफ़ात और मुस्तफ़ा का पर्दा फरमाना भी हमारी तरह मौतों का मामला नहीं है। इसीलिए दुनिया में किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि नबी हमारी तरह हैं, नबी हमारी तरह हैं। हालांकि वहाबी धड़ल्ले से आज भी कहता है कि नबी हमारी तरह हैं, देवबंद वाले आज भी कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं। हज़रात मोहतरम, मगर अफसोस है उनकी मानसिकता पर, अफसोस है उनके व्यू पॉइंट्स पर। जहां तक जनाबे वाला हयात का सवाल है, ऐसी हयात अल्लाह ने अल्लाह की कसम किसी को न दी। और जहां तक पर्दा फरमाने का सवाल है तो पर्दा फरमाने का ये हाल है कि मेरे पास तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आया जनाबे वाला, कहीं नहीं झुका, कभी नहीं झुका। न किसी मंत्री के सामने मौत का फरिश्ता सरेंडर हुआ है आज तक, न किसी जनाबे वाला ताकत वाले के सामने, न किसी दारा के सामने, न किसी सिकंदर के सामने, न किसी बादशाह के सामने, न किसी मालदार के सामने, न किसी ताजदार के सामने, न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने, न किसी कदावर के सामने, किसी जनाब सूरमा के सामने, न 36 मारखा के सामने आज तक मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर होता हुआ नजर नहीं आया। मौत का फरिश्ता आज तक कहीं झुकता नजर नहीं आया। खेतों में मिले तो खेतों में पकड़ा, रोडों पे मिले तो रोडों पे पकड़ा, चौराहों पे मिले तो चौराहों पे पकड़ लिया। और बड़े बड़े उनको जिन्होंने मुस्तफ़ा पर एतराज किए, उन्होंने उनको हमने चौराहों पर मरते देखा है, खेतों में तड़पते देखा है, जंगलों में जनाबे वाले एड़ियां रगड़ते देखा है। मगर जहां तक सवाल है हमारे मुस्तफ़ा का, अगर तुम जरा जोर से कहो तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजुशरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा कादरी खलीफा सरकार ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। और बस इनका आना मेरे लिए जाने का सिग्नल है। क़िबला व काबा जिनका अभी मैंने जिक्र इतरबेस किया था आपके सामने, हिंदुस्तान की निहायत ही शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक, खिताबत के ताजदार हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रज़ा साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाबरकत कदमों से हमारे मुरादाबाद शहर को नवाज चुके हैं। और बिफ़ज़्लिही ताला हमारी खुशबख्ती कि हमारे इस स्टेज पर हमारी नज़रों के हिसार में हैं, बरकतों का निशान बनकर खलीफा हुजूर ताजुशरिया बिफ़ज़्लिही ताला स्टेज पर जलवगर हैं। और आप इनका खिताब सुनेंगे
سنتے ہی رہ جائیں گے. ابھی ابھی میں 8 یا 10 دن پہلے بہار میں ان کے اسٹیج پر بفضل تعالی خود گیا تھا. میرا 2 گھنٹے وہاں خطاب ہوا. حضرت وہاں اسٹیج پہ جلوگر تھے. عرس رسولی کا موقع تھا. بفضل تعالی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے بڑا جلوہ دیا ہے مفتی شہریار رضا صاحب کو. بے شک سبحان اللہ. مجمع کا ازدحام کا پوچھو مت, کتنا بڑا مجمع تھا اور کیسے وہ اپنے آپ کو ان کے صدقے ان پہ قربان کیے ہوئے تھے سارے کے سارے حضرات. تو مفتی شہریار رضا صاحب نے الحمدللہ یہاں آ کے ہمارے مرتبوں کو دوبالا کیا, تشریف لائے, قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ مفتی شہریار رضا کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیر تک باقی رکھے. آمین بجاہ نبی الامین. خطاب سنیں گے انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے. پھر ہم لوگوں کا کیا ہے, ہم لوگ تو روزانہ آپ کو کچھ نہ کچھ سناتے ہی رہتے ہیں, گھر کے لوگ ہیں. انشاءاللہ سنیں گے اور یہ قربانی میں انہی کے لیے دے بھی رہا ہوں. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی بڑی قربانی میں نہیں دیتا. مجھے 2 گھنٹے بولنا تھا تو 2 ہی گھنٹے بولنا تھا, مگر مفتی شہریار رضا سے میں محبت کرتا ہوں ان کی حق بیانی کی وجہ سے بفضل تعالی. اس لیے میں اب اپنے خطاب کو چند منٹوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اب آپ بیدار ہو چکے ہیں. بیچ میں مجمع تھوڑا مرجھا گیا تھا, اب اللہ کے کرم سے بفضل تعالی سب بیدار ہیں اور سننے کے لیے انشاءاللہ